أهلا رمضان. باب اذا جامع فی رمضان ولم یکن له شیء فتصدق علیہ فلیکفر، جب کوئی رمضان میں جماع کر لے اور اس کے پاس کفارے کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر اسے صدقہ ملے تو اس سے کفارہ دے دے۔ ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس اثناء میں کہ ہم بیٹھے تھے عند النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اذ جاءہ رجل، جب ان کے پاس آیا ایک آدمی، فقالا، تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہلکت، میں ہلاک ہو گیا۔ قالا، آپ نے فرمایا، ما لکا، کیا ہوا تجھے؟ قالا، وہ کہنے لگا، وقعت علی امرأتی، میں جا پڑا اپنی بیوی پر، یعنی میں نے صحبت کر لی اپنی بیوی کے ساتھ، وانا صائم، جب کہ میں روزے سے تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تجد رقبتاً، کیا تمہارے پاس کوئی گردن ہے، یعنی کوئی غلام ہے، تو تقوها، تو آزاد کر دے اس کو؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، فہل تستطیع، تو کیا تو استطاعت رکھتا ہے، ان تصوم شہرین متتابعین، کہ تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ قال، فرمایا، فہل تجد اطعام 60 مسکینہ، کہ کیا پھر تو استطاعت رکھتا ہے کہ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ قال، تو وہ کہتے ہیں کہ فمکث عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ رکا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو راوی حدیث ہے نا ابو ہریرہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ رکا رہا وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فبینا نحن علی ذلک، تو اس اثناء میں کہ ہم ابھی اسی طرح بیٹھے تھے، اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عرق لایا گیا، ایک ٹوکرا لایا گیا، فیہا تمر، اس میں تھیں کھجوریں، والعرق، اور عرق کیا ہے، المکتل، مکتل یعنی بڑا ٹوکرا ہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، این السائل، کدھر ہے وہ سوال کرنے والا؟ فقال انا، وہ آدمی آیا، اس نے کہا میں ہوں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذ ھذا، یہ لے لو، فتصدق به، تو صدقہ کر دو اس کو۔ فقال الرجل، تو وہ آدمی کہنے لگا، یہاں پر اب اسلام کی جو ایک انتہائی خوبصورتی اور انتہائی جو ایک معاشرتی ایک دوسرے کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایمپتھی ہے، وہ پتہ چلتی ہے۔ اس آدمی نے کہا، الا افقر منی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، میں اپنے سے زیادہ فقیر پر خرچ کروں؟ یعنی میرے ساتھ زیادہ تو کوئی فقیر ہے ہی نہیں اس شہر میں۔ فواللہ ما بین لابتیہا، تو قسم اللہ کی کہ ان 2 جو چٹانیں ہیں، جو پتھریلے کنارے ہیں مدینہ کے، ان 2 کے درمیان، یرید الحرتین، اس کا مطلب تھا کہ 2 جو لاوے کی چٹانیں ہیں، ان 2 کے درمیان، اہل بیتن، کوئی گھر نہیں ہے، افقر من اہل بیتی، جو زیادہ محتاج اور فقیر ہو میرے گھر سے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہنس پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتی بدت انیابہ، یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، اطعمہ اہلک، اس کو اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دو۔ سبحان اللہ، کسی گناہ کرنے والے کے ساتھ اتنی شفقت، اتنی محبت، اور اس کو وہ کفارہ بھی نہیں دے سک رہا، اس کو کفارے کے لیے بھی خود دیا ہے، اور پھر اس کے بعد جب اس نے کہا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی فقیر نہیں، تو آپ نے ہنس کر فرمایا ہے کہ اچھا پھر خود ہی کھا لو۔ اتنی ایکسیپٹنس کسی انسان کے لیے، اور ایک انسان کے جو کہ گلٹ کا شکار ہے، اس کو کتنی امید ہو جاتی ہے۔ پھر ہمیں سیکھنا چاہیے اس سے کہ ہمارے پاس اگر کوئی آتا ہے اپنے کسی گناہ کی کوئی بات لے کر، تو وہ پہلے ہی تڑپ رہا ہوتا ہے، اور ہم اس کو اور زیادہ اس کی وہ کر دیتے ہیں کہ یعنی ہم اس سے افسوس کر کر کے، اور اوہ ہو یہ کیا ہو گیا، اچھا چلیں
آپ پھر اللہ سے معافی مانگیں. بہت زیادہ ہم بھی آگے سے سیریس ریئیکٹ کرتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ریئیکشن ہے. پہلے اس سے پوچھا ہے ہوا کیا ہے تمہیں، اور پھر جب اس نے بات کی ہے تو آپ خاموش ہو گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، اور پھر اس کو کفارے کا بتایا، اس نے کہا میں نہیں دے سکتا، آپ پھر خاموش ہو گئے ہیں، پھر کچھ نہیں کہا. اور پھر اس کو کفارہ دیا ہے، وہ کہتا ہے میں میرے سے زیادہ فقیر کوئی نہیں ہے، تو اس کو ہنس کے کہا ہے کہ تم خود ہی کھا لو یا اپنے گھر والوں کے پاس ہی لے جاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انسانوں کے ساتھ شفقت، رأفت اور رحمت اور نرمی تھی، ہمیں اس سے بہت زیادہ سیکھنا چاہیے. ہم گنہگار کو بالکل راندہ درگاہ کر دیتے ہیں، ہم خود اس کے لیے بن جاتے ہیں جج بہت بڑے. ہم تو خود ہی سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جلے گا، جبکہ اس چیز کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے. اور اچھا، اب اس حدیث میں کچھ اور بھی ایشوز ہیں کچھ تھوڑے سے، ان کو بھی دیکھ لیجئے. کہ جمہور محدثین کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ مفلسی اور ناداری کی وجہ سے کفارہ ساقط نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں صدقے کے طور پر اس آدمی کو دے دی تھیں تاکہ جا کر اپنے اہل و عیال کو کھلائے. آپ نے اسے کفارے سے سبکدوش نہیں کیا تھا. کفارہ اس کو پھر بھی کسی نہ کسی صورت بعد میں مینج کرنا ہے. اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ طریقہ ہے، اس سے یہ پتہ چلا کہ کفارہ وہ حالات کے کشادہ ہونے پر ادا کرے گا. اور دوسری بات جو محدثین نے جس پر بحث کی ہے وہ یہ ہے، یہ کفارہ کس پر ہوگا؟ کیا مرد پر ہوگا یا عورت پر بھی ہوگا؟ کیا دونوں کو ایک ہی کفارہ کفایت کرے گا؟ اور اس میں یہ ہے کہ ایک ہی کفارہ کفایت کرے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی دونوں جو ہیں وہ الگ الگ کفارہ دیں. پھر یہ ہے کہ اگر عورت خوشی سے اس کام میں شریک ہوئی تو اس پر الگ کفارہ بھی ہو سکتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض محدثین کا یہ موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے عورت کا ذکر نہیں کیا کہ شاید عورت مجبور کی گئی ہو، یا وہ بھول گئی ہو روزہ، اور یا وہ کسی عذر یا مرض یا سفر یا کسی بھی وجہ سے وہ حالت حیض ہونے کی وجہ سے وہ روزے کی حالت میں تھی ہی نہیں. تو اس لیے یہ سب احتمالات کیونکہ موجود ہیں، تو پھر اس لیے عورت سے کفارہ ساقط ہو جائے گا، وہ ایک ہی کفارہ کافی ہوگا. لیکن اگر یہ نہ ہو اور وہ بھی قصدن پوری طرح سے اس میں شریک ہو تو پھر اس پر بھی کفارہ ہوگا.